نیشنل کانفرنس کا ریئیکشن لیا جائے گا اور ریئیکشن اس بار ہوگا مشتاق بخاری کی ریزائن پیش کرنے کے بعد، یعنی کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کے بعد کیا کچھ کہنا ہے نیشنل کانفرنس کا. اور نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر ہمارے ساتھ ہیں، فارمر جج ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب. مظفر اقبال خان صاحب کی اگر بات کریں اپنے سیاست کے اندر تو ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے اور ایک ینگ ڈائنامک پہاڑی لیڈر بھی مانے جاتے ہیں پیر پنجال سے. اب مشتاق بخاری صاحب نے یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس پہاڑیوں کا سٹینڈ نہیں لے رہی ہے، نیشنل کانفرنس پہاڑیوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے، اس لیے میں نیشنل کانفرنس میں جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں نیشنل کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو بائی بائی کر رہا ہوں. یہ بھی پہاڑی لیڈر ہیں، کیا یہ بھی اپنے پہاڑیوں کی بات کو آگے تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ شاید اسی لیے مظفر اقبال صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں پیش کر رہے ہیں، یا پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جو جماعت ہے وہ پورے طریقے سے اس قبیلے کے ساتھ ہے، لیکن جن لوگوں کو صرف اپنا مفاد یا فائدہ چاہیے وہی لوگ پارٹیوں میں جو ہے وہ ادلا بدلی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آپ کے ایک سینئر نیتا نے، مشتاق بخاری صاحب نے، جو پہاڑی لیڈر ہیں، نیشنل کانفرنس سے ریزائن پیش کیا اور پیش کرتے وقت یہ کہا کہ جو لوگ ہمارے پہاڑیوں کے کاز کے لیے فائٹ کریں گے ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے. اور نیشنل کانفرنس نے کبھی پہاڑیوں کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ایسے وقت میں بیک فٹ پہ ہیں، وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں، تو میں پارٹی کو جو ہے وہ بائی بائی کر رہا ہوں، الوداع کر رہا ہوں اور میں اپنے پہاڑیوں کے کاز کے لیے اب جو ہے یہ لڑائی لڑوں گا. کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑی لیڈر ہیں. خیر، بخاری صاحب نے کیا کہا میں نے نہیں سنا، انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کہا جی، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے پہاڑیوں کے لیے کچھ نہیں کیا جی، تو یہ سراسر غلط بیانی ہے جی، اور یہ زیادتی بھی ہے. جی، آپ اگر پاسٹ میں جائیں گے 1989 میں جی، جب پہاڑی ایڈوائزری بورڈ بنا تو کس نے بنایا وہ؟ جی، جس بورڈ کے وائس چیئرمین جو ہیں پہلے بانڈے صاحب رہے، بخاری صاحب بھی رہے، شبیر خان صاحب رہے، وہ کس نے بنایا تھا؟ پہاڑی ایڈوائزری بورڈ بننے کے بعد پہاڑی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسٹل بنے، وظیفے ملے، بہت ساری مراد ملی. جو چیزیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے کمپیٹنس میں تھی وہ نیشنل کانفرنس نے کی، اور نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ پہاڑیوں کے کاز کے لیے اپنی آواز اٹھائی، ریزولوشن پاس کیے، ریکمینڈ کیا. 3 بار نیشنل کانفرنس کی سرکار سے پہاڑیوں کو شیڈیول ٹرائب کے لیے ریکمنڈیشن گئی، 3 بار. اب یہ پاس تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا، پارلیمنٹ میں تو میجارٹی نیشنل کانفرنس کی تھی نہیں، وہاں تو بائی کولیشن رہی. پچھلے مودی صاحب کی 2014 کی سرکار سے پہلے پارلیمنٹ واز آلویز اے کولیشن آف مینی پارٹیز. کسی ایک پارٹی کا وہاں میجارٹی نہیں رہی، سمپل میجارٹی یا 2/3 میجارٹی جو امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشنس کے لیے چاہیے. کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے تھی، تو وہ کسی بھی پارٹی کے پاس تھی نہیں، یا ان پارٹیوں نے ہماری سپورٹ اگر نہیں کی تو اس کا الزام ہم نیشنل کانفرنس پر نہیں دے سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس نے پہاڑیوں کو 4% عمر صاحب کی گورنمنٹ نے ریزرویشن دی. اب یہ کہنا کہ بھائی نیشنل کانفرنس آج پہاڑیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو یہ سراسر غلط بیانی ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اپوز کیا، یعنی کہ نیشنل کانفرنس نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے میرے ایکسکلوسیو انٹرویو میں کہا، اور یہ کہا کہ میری ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئی، ان کے ریزیڈنس پہ ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ شاید دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا تھا کیونکہ وہاں پہ آل پہاڑی ایک کنونشن تھا جس میں تمام لیڈر آئے ہوئے تھے اور میں اس کو سربراہ تھا، میں اس پورے فنکشن کو ہیڈ کر رہا تھا. تو میرے جانے سے ہی NC کے اندر جو ہے یہ ایک ہڑکم سی مچ گئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ کی، کیا آپ کے لیڈر اگر کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کسی کنونشن میں جائیں گے تو اس ریزن کے اوپر پارٹی میں سے نکال دیا جائے گا یا پھر ان پہ سوالیہ نشان کھڑے کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں، کنونشن میں جانا غلط نہیں ہے، لیکن کنونشن میں جا کر یہ اعلان کرنا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں نے کس پارٹی میں جانا ہے اور میں نے پارٹی چھوڑنی ہے.
تو وہ پارٹی پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے. یہ مجھے پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بات ہوئی, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ جناب فاروق عبداللہ صاحب کی اور ان کی کیا بات ہوئی. مگر ایک چیز میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فاروق صاحب نے ایز ایم پی بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ شیڈیول ٹرائب پہاڑیوں کو بھی دیا جائے. ایز ایم پی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا, اور ایک میڈیا میں ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ اب اگر ایس ٹی سیٹس ریزرو کرنی ہے تو اس سے پہلے پہاڑیوں کو بھی ریزرویشن دی جانی چاہیے. فاروق صاحب ہمیشہ, میں بتاؤں آپ کو, پہاڑی لیڈر کوئی آپ یہ کہیں کہ میں اکیلا پہاڑی لیڈر ہوں, ایسا نہیں ہے. پہاڑی لیڈر بہت سارے ہیں اور ہر کنسٹیچوئنسی میں اپنے اپنی جگہ لیڈر ہیں پہاڑی. اب مشتاق بخاری صاحب نے بھی اپنی کنٹریبیوشن دی, مینڈر سے نثار خان صاحب ہیں, انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے. 89 میں جب یہ پہاڑی ایڈوائزری بورڈ جب بنا تو اس میں بڑا اہم رول تھا نثار خان صاحب مینڈر کے اس وقت جو ایم ایل اے تھے, ان کا بڑا اہم رول رہا. مرزا رشید صاحب تھے, اب میرے والد صاحب ایم ایل اے رہے, انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی. تو پہاڑی کمیونٹی کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کنٹریبیوشن کرنے کے لیے پارٹی چھوڑ دو. اور اگر یہ بھی کوئی سوچتا ہے کہ بھائی میں اگر کہوں کہ میں آج پارٹی چھوڑ کے میں کسی دوسری پارٹی میں جاؤں گا تو سارے لوگ میرے ساتھ جو ہیں پہاڑی لوگ چلے جائیں گے, یہ 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف چلے جائیں گے, تو یہ خام خیالی ہے. اٹ از اے پائی ان دی اسکائی, یہ وہ شیخ چلی والا خواب ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. کہ جو لوگ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں یا پھر یہ پہاڑی کاز بتا رہے ہیں, یہ سب اپنے فائدے اور مفاد کے لیے ہے یا پھر اپنی قوم کے درد کے لیے؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو میرے منہ سے آپ کیوں کہلوانا چاہتے ہو؟ یہ بھائی ظاہر سی بات ہے, ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, پولیٹیکل فائدہ. درد نہیں ہے. ارے بھائی قوم کا درد آج کے دور میں کس کو ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی صرف مجھے ہی قوم کا درد ہے اور کسی کو نہیں ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں کسی دوسری پارٹی میں, تو یہ غلط ہے. یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ نا کہ ہمارے نوجوان ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بے روزگار مر رہے ہیں اور ہمارے سیاسی چہرے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں اپنے حق کے لیے لڑائی لڑیں؟ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے اس وقت پچھلے میرے خیال میں 8-10 سال سے تو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہی نہیں. تو جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود بھی سرکار میں رہے ہیں, انہوں نے کتنا کیا ہے وہ آپ لوگ ہی آپ کو بتائیں گے, وہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی میں جب تک میں پاور میں تھا تو میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ بھی میٹر کرتا ہے. لوگ آج بہت سیانے ہیں, لوگ سوال پوچھتے ہیں, تو میں اگر پاور میں رہا ہوں تو مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, لوگوں کو جواب دینا ہے مجھے. کہ آپ کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے مظفر صاحب کہ جو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جماعت ہے یہ 2 قبیلوں میں لڑائی لگوا رہی ہے, گجر ہوں یا پہاڑی ہوں, یا جس طریقے سے دھیرے دھیرے پہاڑی لیڈروں کے کنونشنز کروانے, پھر گجر لوگوں کے الگ سے کروانے اور دونوں قوموں کو آپس میں لڑوانا ایک کاز کے اوپر. حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب گجر لوگوں کو دیا تھا تو مجھے نہیں لگتا تب کسی پہاڑی کو جا کے پوچھا تھا کہ ہم دے رہے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے. اگر آج پہاڑیوں کو دینا ہے تو گجروں کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن پھر آپسی میں تعلقات خراب کروانے, لڑائیاں لگوانی اور اس طریقے کا ایک ماحول کریٹ کرنا تاکہ الیکشنز میں جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, یہ ہم لوگوں کو خود محسوس کرنا چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. اس میں شک نہیں کہ بھئی گجر کمیونٹی کا یہ حق بنتا تھا, ان کو ملا. پہاڑیوں کا بھی حق بنتا ہے, اگر ان کو ملتی ہے ریزرویشن تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام جو گجر ہے اس کو کوئی پریشانی ہے یا وہ کوئی جیلسی فیل کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کچھ گنے چنے لوگ ہیں جن کی اصل میں اس مدعے پہ سیاسی روٹیاں سیکنی ہیں انہوں نے. وہ دونوں طرف ہے, وہ ایک گجر کمیونٹی میں نہیں, ہماری پہاڑی کمیونٹی میں بھی ہے کہ وہ گجروں کو برا بلا کہیں گے تو پھر پہاڑی ہمارے ساتھ چلیں گے. تو آج وہ دور نہیں رہا. آج سے 10-15 سال پہلے یہ ایک دور تھا کہ آپ نے اگر پہاڑی ووٹ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے گجروں کو گالیاں دینے ہیں, گجروں کا ووٹ کنسالیڈیٹ کرنا ہے تو پہاڑیوں کو کرنا ہے, پہاڑیوں کو آپ نے برا بلا کہنا ہے. تو یہ ایک ایرا تھا, وہ ختم ہو گیا, فنش ہو گیا. اب لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے. آج لوگ دیکھتے ہیں ترقی, امپلائمنٹ, ڈیولپمنٹ, کہاں کس نے, کس پارٹی نے, کس لیڈر نے کام کیا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں. ان چیزوں پہ اب ووٹ نہ کوئی دینے والا ہے.
اگر میں یہ خام خیالی رکھوں کہ نہیں جی میں گجروں کی مخالفت کروں گا تو پہاڑی کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ کسی پارٹی نے، میں کہتا ہوں سب پارٹیوں نے کوشش کی ہے اپنے اپنے لیول پہ جب وہ سرکار میں رہے ہیں کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی ملے، لیکن کچھ بیچ میں ایسی اڑچنیں پڑ جاتی رہی قانونی پولیٹیکل کہ بھائی وہ نہیں ہو سکا. آج جو سرکار ہے اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہے پارلیمنٹ میں، وہ کر سکتے ہیں. جو پہلی سرکاریں پچھلے دیکھیں آپ، پچھلے 30 سال جو ہیں 2014 سے پہلے، درست ہے، وہ کولیشن سرکار رہی ہے. دلی میں بھی پارلیمنٹ میں کسی ایک پارٹی کی میجارٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بل پاس کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. جی. تو کچھ لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے، سیاسی لوگوں نے استعمال بھی کیا اس مدعے کو اور کہیں نہ کہیں پرپوزل کو سکٹل بھی کیا. یہاں پر ایک سوال ہے میرا جناب. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آج ہو سکتا ہے وہ چیز جو پہاڑیوں کا ایشو ہے، جیسے پارلیمنٹ کا آپ نے ایک حوالہ دیا، تو شاید اسی لیے تو نہیں یہ لیڈر جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کو یا باقی جماعتوں کو چھوڑ کر بی جے پی میں جا رہے ہیں کہ شاید آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار یہ کر سکتی ہے اور اگر ہم ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جڑیں تو ہمارا یہ کاز جو ہے یہ سالو ہو سکتا ہے. وہ وہی بتا سکتے ہیں جو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے. یہ میں ان کی طرف سے کوئی بیان تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک چیز آپ کے اس چینل کے میڈیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت اور حکمران وقت جب کوئی بھی فیصلہ لیتا ہے تو وہ ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر کبھی بھی نہیں لیتا کہ مجھے ووٹ کتنا ملے گا. وہ اگر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھ کر انصاف کی بنیادوں پہ فیصلہ لیتا ہے. کوئی بھی لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، جو حکمران وقت ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں انصاف اس لیے کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے. انصاف اس لیے کروں گا کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے اور میں حکومت وقت کا ہیڈ ہوں، میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، میں ملک کا ہوم منسٹر ہوں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں نا انصافی کو دور کروں اور انصاف کروں. اگر آپ مجھے یہ کہو گے کہ آپ ہم کو ووٹ دو پھر ہم آپ کو ایس ٹی دیں گے، یا ہم آپ کو پہلے ایس ٹی دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرو کہ آپ ہمیں ووٹ دو گے، تو یہ تو تجارت ہو گئی، یہ سودا بازی ہو گئی، یہ انصاف نہیں ہو. شاید یہ بی جے پی کروا رہی ہے آج. مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھائی اس لیول کے ایک مطلب جس پارٹی کا اس اتنے بڑے ملک اور اتنی بڑی جمہوریت پر حکومت ہے، وہ یہ سوچ کر یہ فیصلہ کرے. اچھا، ایک آخری سوال ہے، کیا آپ کو دعوت نامہ نہیں آیا کنونشن سے، پہاڑی کنونشن سے؟ کنونشن میں تو دعوت نامہ بھی آیا، میں گیا بھی، لیکن میں نے وہاں بھی ایک چیز صاف کہہ دی. میں نے کہا اگر جو باتیں میں نے آپ کو کہی یہی باتیں میں نے وہاں بھی کہی ہیں. میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ سوچ کر کہتے ہو کہ ہم انصاف تب کریں گے کہ آپ سب کے سب لوگ جو ہیں، تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیسیمیٹ ہو جائیں گی اور تمام لیڈر جو ہیں وہ بی جے پی میں آ جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں نے جو بات آپ کو آج کہی یہی بات میں نے ان کے سٹیج پر بھی کہی ہے. حالانکہ وہ پہاڑی کنونشن کوئی کسی پارٹی کی نہیں تھی، اس میں تمام پارٹی کے لوگ تھے اور بی جے پی والے بھی وہاں تھے. تو وہاں جو بی جے پی والے بیٹھے تھے، میں نے ان کو بھی یہ کہا. میں نے کہا بھیا یہ تو پھر سودا بازی ہو گئی. آپ ہمیں کہو گے کہ آپ ہمیں ایس ٹی دے دو اور ہم آپ کو ووٹ دیں یا ہم آپ کو پارٹی جوائن کریں، ایسا نہیں ہونے والا. آپ مجھے کہو گے کہ مظفر خان جو ہے وہ نیشنل کانفرنس چھوڑ کے بی جے پی جوائن کرے گا تو ہم ایس ٹی دے دیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. مظفر صاحب، دھیرے دھیرے جموں کے اس شہر سے اور پیر پنجال کی وادیوں میں سے جو نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں وہ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ الیکشنز کی بھی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، ڈیلیمیٹیشن کی بھی ڈرافٹ رپورٹ کا انتظار ہے، 1-2 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی، الیکشنز کا بگل بچ جائے گا اور اس کے ترنت بعد الیکشنز ہوں گے، اور ایسے وقت کے بیچ میں پارٹی کو چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں سہیل صاحب، عامر سہیل صاحب، کوئی بھی پارٹی ہو، نیشنل کانفرنس ہو یا کوئی دوسری پارٹی ہو، پارٹی
लीडर के बलबोते पे नहीं चलती है कि इलाके का लीडर कौन है, पार्टी वहां की पब्लिक पर चलती है। लोग किसके साथ हैं। सारे लीडर हम अगर आज छोड़कर पार्टी चले भी जाए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज लोगों के दिलों में है। और आप कहोगे कि भाई किसी एक लीडर के जाने से या दो लीडर के जाने से, अभी तो हमारे एरिया में से तो मतलब मेरे ख्याल में कोई एक ही लीडर गया है। मैं भी अगर छोड़ के चला जाता हूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस किस्म के दौर इससे पहले कई बार आए हैं। अरे भाई, एक बार 17 MLA छोड़ के चले गए थे, हुकूमत फारूक साहब की हुकूमत गिरा दी गई। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरी दूसरे इलेक्शन में। और आप ये देखोगे कि इस इलेक्शन में जो आने, अगर जब भी ये इलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता ये कब करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब जिन चारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ने वाला, 1%। क्या इन चारों की कमी पूरी हो पाएगी? अरे भाई, कमी हुई नहीं तो पूरी कहां से होगी? हमें कोई कमी नहीं महसूस हुई भाई। एक लीडर कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू मैं से कहता हूं 2-3 बड़े इस्तीफे पेश किए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्यों ये लगता है कि भाई ये पार्टी सिर्फ लीडरों के पिलरों पर खड़ी है? अरे ये पार्टी गरीब लोगों के कंधों पर खड़ी है, ये लीडर के पिलर पर खड़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गरीब आवाम के कंधों पर खड़ी है। ये लीडर सब, अगर एलीट क्लास सारी छोड़ के भी चली जाए, इस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब थे, जिन्होंने साफ अल्फाजों में क्लियर कर दिया कि कोई भी आज के वक्त में अगर एक ऐसा लीडर जो अपनी जमात को छोड़कर जाए, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी जमात, और वो भारतीय जनता पार्टी की जमात को ज्वाइन करे और फिर पब्लिक के में आके ये मैसेज दे कि मैंने पहाड़ी काज के लिए छोड़ा है, तो हम इसे बिल्कुल भी जो है वो कतई तौर पे नहीं मानेंगे। हम ये समझेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए जो है वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ये कहते हैं कि मैं खुद एक पहाड़ी लीडर हूँ और पीर पंजाल से मेरा राब्ता है, लेकिन अगर पहाड़ियों के काज पे लड़ाई करनी है तो सबसे पहले मैं भी दिखूंगा पहली सफ में। लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहेगी कि तमाम लीडर पार्टियों को छोड़कर हमारी जमात में आके शामिल हो जाओ और हम आपको एसटी का स्टेटस देंगे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी जो है वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर पाएगा और किसी भी लीडर के लिए ये करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इनका ये भी फरमाना है कि किसी भी लीडर के जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जम्मू का शहर हो, चाहे वो पीर पंजाल की वादियाँ हो, या फिर वो जन्नत बेनज़ीर कश्मीर का कोई एक बड़ा लीडर हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से मजबूती के साथ काम कर रही है, आते वक्त में भी ऐसे ही मजबूती के साथ रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी लीडर के जाने से ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना कभी पड़ा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा हक और इंसाफ की आवाज़ उठाई है। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।